الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ دین اسلام آسانی کا دین ہے اور مومنوں کے لیے شریعت نے ہر معاملے میں آسانی پیدا کی ہے۔ انہی آسانیوں میں سے ایک آسانی حج کی اقسام میں سے ہے، حج کی مختلف قسموں میں سے ہے کہ شریعت نے مسلمانوں کے لیے حج 3 قسم کا رکھا ہے۔ اگر ایک انسان کو میسر ہے کہ وہ اکیلا حج کرے تو وہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں حج اور عمرہ دونوں کا ثواب پا سکوں تو پھر بھی وہ کر سکتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان میں سے جس نے چاہا اس نے حج کی نیت کی، جس نے چاہا اس نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی، کسی نے کسی پر کوئی تردد یا کسی قسم کا کوئی اشکال یا کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ان اقسام کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر ایک انسان صرف اور صرف اکیلا حج کی نیت رکھتا ہے، جو اصل میں زیادہ مناسب اہل مکہ کے لیے ہی ہوتا ہے، وہ حج کی قسم حج افراد ہے کہ جس میں احرام باندھا جاتا ہے، نیت کی جاتی ہے اور اس کے بعد طواف قدوم، اگر باہر سے کوئی آ رہا ہے تو طواف قدوم کرتا ہے، اور طواف قدوم کے ساتھ ساتھ اگر وہ حج کی سعی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ حج افراد میں قربانی نہیں ہے، اور حج افراد میں طواف قدوم کرنے کے بعد جو پابندیاں احرام کی ہیں وہ اس پر رہیں گی، اور 10 ذی الحجہ کو جب وہ قربانی کر لیتا ہے، جب وہ اپنے بال منڈوا لیتا ہے تو اس کے بعد وہ پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ حج کی دوسری قسم حج تمتع ہے۔ تمتع کا لغوی معنی فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر ایک انسان ایک ہی سفر میں دونوں اجر پانا چاہتا ہے اور کچھ ریلیکس ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ مناسب ہے، اور اکثر طور پر آج کل یہی حج جو ہے وہ حجاج کرام کرتے ہیں۔ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ میقات سے احرام باندھا جائے، عمرہ کی نیت کی جائے، اور اس کے بعد مکہ میں پہنچ کر عمرہ کیا جائے، اور عمرہ کرنے کے بعد سعی بھی کی جائے جو عمرے کی سعی ہے، کیونکہ یہاں پر آپ حج اور عمرہ دونوں کا ثواب پانا چاہتے ہیں، تو اس لیے جب عمرہ کی نیت کر لی تو عمرہ کے جو تمام مناسک ہیں وہ مکمل کریں گے۔ عمرہ کے مناسک مکمل کیے تو اس کے بعد قصر کروا لیں گے، زیادہ افضل اور بہتر یہی ہے، تاکہ آپ بعد میں حج کے لیے جب آپ حج کے مناسک ادا کر لیں تو اس میں جب آپ ٹنڈ کروانا چاہیں تو آپ کے سر پر بال ہوں۔ تو اس لیے عمرہ کے بعد سر کے بال جو ہے وہ قصر کروائے جائیں، یعنی ان کو ہلکا سا کاٹا جائے اور پورے سر کے بال کاٹے جائیں گے، اور اس کے بعد احرام کی جو پابندیاں ہیں ان سے انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر 8 ذی الحجہ کو حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے اپنی رہائش سے حجاج کرام حج کی نیت کرتے ہیں، اور حج کی نیت کرنے کے بعد وہ مینا میں جاتے ہیں، اور مینا میں جا کر اپنے حج کے جو مناسک ہیں ان کو شروع کرتے ہیں۔ پھر 10 ذی الحجہ کو وہ اپنے سر کے بال کٹوا کر قربانی کر کے وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس حج میں قربانی لازمی ہے، کیونکہ ایک انسان جب حج اور عمرہ دونوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو پھر اس فائدے کے لیے اللہ رب العزت نے اس حج میں قربانی رکھی ہے۔ اگر ایک انسان قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر یہاں مکہ میں رہتے ہوئے 3 روزے رکھے اور اپنے ملک میں جا کر 7 روزے رکھے۔ اور حج کی تیسری قسم جو ہے حج قران ہے۔ حج قران کا مطلب ہے ملانا، جس میں حج اور عمرہ دونوں کا ثواب ہے، لیکن یہاں پر فرق یہ ہے کہ حج قران کے اندر ایک انسان جب مکہ کے اندر آتا ہے، طواف کرتا ہے جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، تو طواف قدوم کے بعد اگر ایک انسان چاہتا ہے تو وہ حج کی سعی کر سکتا ہے۔ حج کی سعی نہیں کرتا تو صرف طواف کرنے کے بعد وہ احرام کی پابندیوں میں رہے گا، اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کے مناسک ادا کرے گا، اور حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد وہ اپنے بال کٹوا کر یا اپنی ٹنڈ کروا کر اور قربانی ادا کر کے وہ حلال ہو جائے گا، اور
اس کے اوپر احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بہترین معنوں میں اپنا عبادت گزار بنائے، اور اللہ رب العزت ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔